اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر 27ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف و صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو میدان محشر میں بھی جمع ہونا ہے، ذرے ذرے کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 30ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ زلزال میں اذا زلزلت الارض زلزالها کہ جب زمین میں زلزلے آئیں گے، جب زمین کو جھنجھوڑا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها تو یہ زمین اپنا بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ بوجھ کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی قبرستان ہیں اور ان قبرستانوں کے اندر جتنے بھی مردے دفن ہیں، اللہ کا حکم ہوگا زمین کو اے زمین سارے انسانوں کو باہر پھینک دے۔ جیسے ہی زمین اللہ کا حکم سنے گی سارے مردوں کو باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها انسان اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھے گا کہ آج زمین کو کیا ہو گیا ہے، آج زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها لیکن اس دن یہ زمین اپنی حالت کو بیان کرے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حالت کو بیان اس طریقے سے کرے گی اگر زمین کے کسی خطے پر رہ کر اگر ہم نے اور آپ نے سجدہ کیا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی ہے، تو یہ زمین کا ٹکڑا بارگاہ اللہ رب العزت میں گواہی دے گا اے اللہ تیرا یہ وہ مقدس بندہ ہے جس نے میرے اوپر بیٹھ کر تیری حمد و ثنا بیان کری تھی، اللہ تیرے کلام مقدس کی تلاوتیں کی تھی، اے اللہ تیری عبادت کی تھی، اے اللہ آج تیری بارگاہ میں فریاد کر رہی ہوں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آج فریاد کر رہی ہوں۔ اس بندے نے میرے سینے پر بیٹھ کر تیری حمد و ثنا کری تھی، اے اللہ آج میرے صدقہ و طفیل میں اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کو جنت کا حقدار بنا دے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب کہ دنیا پر رہ کر زمین پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں گے، تبھی تو جب ہم گناہوں پر گناہ کریں گے، گناہوں پر گناہ کریں گے تو پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہمارے سپورٹ میں کھڑا ہوگا زمین کا ٹکڑا؟ نہیں، آج ہم اور آپ زبان سے بول رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اپنے کانوں سے سماعت کر رہے ہیں، لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا عزیزان ملت اسلامیہ جس کے بارے میں لکھا گیا ہے 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ایسے وقت میں انسان کو رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ آج میں اور آپ زبان سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو یہ زبان بھی بولے گی، یہ ناک بھی بولے گی، یہ کان بھی بولیں گے، یہ آنکھیں بھی بولیں گی، یہ ہاتھ بھی بولیں گے، یہ پیر بھی بولیں گے، سر سے لے کر جتنے بھی ہمارے اعضاء ہیں یہ سارے کے سارے بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر ہم نے دنیا پر رہ کر اپنی زبان سے قرآن مجید کی تلاوتیں کی ہوں گی تو یہ ہمارے سپورٹ میں کھڑی ہوں گی۔ اگر ہم نے دنیا پر رہ کر اپنے کانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس کو سنا ہوگا تو یہ کان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے سپورٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہی آنکھوں سے ہم نے قرآن مجید کی تلاوتیں کی ہوں گی تو یہ آنکھیں ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی، ہمارے سپورٹ میں کھڑی ہوں گی۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ ذرا مجھے یہ بتائیے، جو انسان پوری رات اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتا رہا، ٹی وی پر سیریل دیکھتا رہا، فلمیں دیکھتا رہا، فحش باتوں کو سنتے رہا، تو کیا پیارے اسلامی بھائیوں یہ کان ہمارے سپورٹ میں کھڑے ہوں گے؟ نہیں، بلکہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے آنکھوں سے اگر کسی بری چیز کو دیکھا ہوگا، قرآن مجید کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی بری چیز کو دیکھا ہوگا تو کیا یہ آنکھیں ہمارے سپورٹ میں کھڑی ہوں گی؟ نہیں، اگر ہم نے اپنے پیروں سے چل کر اگر کسی بری راہ کو اختیار کیا ہوگا، کسی برے راستے کو اختیار کیا ہوگا تو یہ ہمارے سپورٹ میں کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن
عزیزان ملت اسلامیہ کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو، تو اپنی زندگی کو قیمتی سمجھو، اپنی زندگی میں رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اگر دنیا پر رہ کر اللہ کو راضی کر لیا، رسول اللہ کو راضی کر لیا اور ان اللہ والوں کو راضی کر لیا تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہیں۔ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو